بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ حضرت علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام نے اذان دی اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے بھری ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ قیامت برپا ہو گئی، تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام خون سے رنگین ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ ایسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جاتا ہے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میری خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹی زور زور سے رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ اس سے یہ تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور حضرت امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیویاں روتی ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد کرتی ہیں، اور حضرت امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پہ لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کے گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میری حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جتنے جنات اور فرشتے ہیں وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو حضرت امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ السلام علیکم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں، پوچھ لو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر نہیں پوچھ سکے تو بعد میں پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کچھ عقیدت مند نے سوال کیے، آپ نے جوابات دیے، کچھ زیارت کرتے رہے۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔
اور اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ رہنا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اسے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، اپنے کام کی ذمہ داری سے کام کرنا اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحتیں کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے جان مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور سارے عبدالمطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو، اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کا جسم کاٹا جائے، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھائے گے اور آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنے گی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارے آقا ہیں، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میرے بیٹیوں کو رسیوں میں قید کر کے کسی کوفہ شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں اور قدم قدم پہ گواہی دیتی رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، اسلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے کے لیے آئی ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا، پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن حبیب طالب علیہ السلام کی۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔